شہید مرتضی مطہری کی کتاب جاذبہ و دافع امام علی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہمہ گیر اور کامل ذات کا احاطہ ادراک انسانی کی محدودیت کی بنا پر ہمیشہ تشنا رہے گا۔ تاریخ کے دھارے میں ہزاروں ذہنوں کو مشغول رکھنے والا عظیم کردار اپنے کامل وجود کے ساتھ مکتب عقل و فکر، مکتب انقلاب و ارتقاء اور مکتب انسانیت کا مکمل نصاب ہے۔ بھرپور جاذبے اور سخت ترین دافعے کے ساتھ علی کی طاقتور ترین شخصیت انسانی ذہن کو مرتع حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ جاذبہ و دافعہ کا قانون تمام موجودات میں یکساں طور پر موجود ہے۔ نباتات و جمادات حتیٰ کہ انسانی جسم کئی جاذبے اور دافعے رکھتا ہے۔ نظام عالم میں ایک طاقت کشش کی صورت اور دوسری دور کرنے کی قوت کی صورت موجود اور متحرک ہے۔ دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت بھی انسانی جاذبے اور دافعے ہیں۔ میلان اور مشابہت انسانوں کے مابین کشش پیدا کرتی ہے۔ ان کے درمیان قربت ان کی ہم رنگی اور ہم فکری کی علامت ہے۔ رویوں اور میلانات میں اختلاف دافع یعنی دوری کا باعث بنتا ہے۔ فطری ساخت میں انسان ہمیشہ اپنی ضرورت، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی، کے لیے کشش محسوس کرتا ہے، ضرر اور نقصان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ لوگوں کو اسی جاذبے اور دافع میں مختلف طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کا ایسا گروہ جو کوئی نہ گہری دوستی رکھتا ہے اور نہ ہی سخت دشمنی رکھتا ہے۔ ان کی مثال ایک ایسے پتھر کی سی ہے جو ساکن و بیکار ہے، یعنی ایسے لوگ اپنی کمزور صفات کی بنا پر نہ اچھے دوست حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی سخت دشمن بناتے ہیں۔ فکری طور پر کمزور لوگ اپنے جاذبے اور دافع میں بھی کمزور ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری قسم، کچھ لوگ اپنی ذات میں فقط جاذبہ رکھتے ہیں، یعنی مرید بناتے ہیں، سب کو اچھا کہتے ہیں، ہندو مسلمان سب ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاتے ہیں، برے کو برا کہنے کی جرت نہیں رکھتے، سب اچھا کا راگ الاپنے مالے فقط جاذبے کی طاقت رکھتے ہیں، حالانکہ شعوری طور پر اپنا نقطہ نظر رکھنے والا دوست بھی رکھتا ہے اور دشمن بھی۔ انسان جتنا شعوری طور پر بلند ہوتا ہے اتنی بڑی دوستی اور دشمنی پالتا ہے۔ ہندو اور عیسائی نظریے میں فقط جاذبہ کو سراہا گیا، جبکہ رسول اللہ کو اگرچہ رحمت عالم کہا گیا، مگر قرآن کے ہاں محبت اور رافت کا مفہوم الگ ہے۔ ہر کسی کے رنگ میں رنگ جانا، اس کی تائید کرنا، اس کا چلن اپنا لینا، یہ کسی ایک شخص کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ بعض اوقات اختلاف اور سختی معقول محبت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بشریت کے کئی مسئلے عام لوگوں سے دشمنی مول لے کر سماج کے لیے صحیح راستے کی نشاندہی کرتے رہے۔ اس لیے بعض اوقات معقول اور بامقصد محبت بھی بڑے دافع کو جنم دیتی ہے۔ اسلام محبت اور رافت کے ساتھ دفع و غضب بھی رکھتا ہے۔ باپ بیٹے کی اصلاح کے لیے سخت قسم کا دافعہ بھی ترتیب دیتا ہے، اور قاضی مجرم کے ساتھ جرم کی بہخونی کے لیے سخت قسم کے دافع کو عمل میں لاتا ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم کے لوگ، یہ لوگ بھرپور اور سخت قسم کے دافع کے ساتھ صرف دشمن بناتے ہیں، دوست نہیں۔ مثبت انسانی خصلتوں سے دور یہ لوگ جو اپنی ذات میں کوئی ایسا حسن اور کشش نہیں رکھتے جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرے، قساوت قلبی اور سنگ دلی جیسے پہلو رکھنے والے لوگ ہمیشہ دشمن بناتے ہیں اور دوستوں سے محروم رہتے ہیں۔ چوتھی قسم، ایسے لوگ بھرپور جاذبہ اور سخت ترین دافع رکھتے ہیں۔ یہ بااصول اپنے عقیدے پر ڈٹے ہوئے اور اپنے فکری مکتب میں اٹل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے باوفا دوست اور شدید قسم کے دشمن سامنے آتے ہیں۔ شخصیت کے اس پہلو کی بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی اپنے اندر مثبت اور منفی اقدار کی شدت رکھنے والے لوگ بھی کہیں جاذبے میں قوی ہوتے ہیں اور دافع میں کمزور، اور کہیں دافع میں سخت اور جاذبے میں کمزور۔ کسی کا جاذبہ اتنا قوی کہ فداکار عاشق جان دینے پر تیار نظر آتے ہیں، اور کسی کا دافعہ اتنا سخت کہ دشمن اپنی انتہا تک نفرت کرتے ہیں۔ مگر کچھ ایسے اشخاص بھی سامنے آتے ہیں جن کا جاذبہ اور دافعہ دونوں شدید ہوتے ہیں، اور ان کی ذاتی اوصاف کی طاقت روحوں میں اتر آتی ہے۔ ایسے عظیم جاذبے اور دافع پیمبران گرامی اور خاصان خدا میں نظر آتے ہیں۔ کئی مقامات پر کسی شخصیت کا دافعہ اچھائی میں اور جاذبہ برائی میں شدید ہوتا ہے، اس لیے ہر جاذبہ و دافعہ میں مضبوط شخصیت کو اچھا نہیں کہا جا سکتا۔
کئی جرائم پیشہ لوگ حتیٰ کہ معاویہ جیسا عیار، مکار اور شقاوت رکھنے والا انسان بھی اپنے اندر منفی جاذبہ و دافعہ رکھتا تھا۔ چنگیز خان، ہلاکو اور دیگر منفی کردار اپنے اندر منفی قسم کے جاذبے اور دافعے رکھتے تھے۔ علی کائنات کے سب سے قوی ترین اور مثبت ترین دافعہ اور جاذبہ رکھنے والا انسان کامل۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود علی کی باعظمت اور بے مثال صفات سے عشق اپنے عروج پر ہے۔ حرارت انگیز اور پرولولہ عشق جس میں عاشقوں نے دار پر اور شکنجوں میں علی کے عشق کے نعرے بلند کیے، اسی طرح منفی صفات رکھنے والے دشمن علی کی دشمنی کو صدیوں سے نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ نفرت اور بغض کی جھلسا دینے والی آگ خاموش ہوئی اور نہ عاشقوں کی گرم جوشی کم ہوئی۔ علی کا جاذبہ یعنی علی کی کشش سہ پہلو ہے۔ دلوں میں بسی محبت اور روحوں تک اتری ہوئی چاہت 1400 سال بعد بھی مدھم نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے جاذبے رکھنے والے ہیرو وقت کے ساتھ ساتھ گرد زمانہ میں کھو گئے، مگر علی اپنے عاشقوں کے دلوں میں زندہ و موجود ہے۔ رسول اللہ کا اعلان کہ علی اور اس کے شیعہ کامیاب ہیں گویا تشیع عشق اور کشش کا مکتب ہے۔ علی فطرت کا الہی میزان ہے۔ پاک تینت قلوب علی کے دیوانے ہیں۔ عشق اکسیر ہے، کیمیا ہے جو دھات کی تینت بدل کر رکھ دیتا ہے۔ عشق کمزور کو طاقتور، بزدل کو بہادر اور سست کو بیدار و متحرک کر دیتا ہے۔ مرغی بچے کے عشق میں بلی کے مقابل آ جاتی ہے اور ایک لاپرواہ لڑکی اپنے بچے کے لیے شب بیدار اور ہوشیار ہو جاتی ہے۔ عشق خود پرستی اور خود غرضی سے نکال کر اعلیٰ صفات کا حامل بناتا ہے۔ یہاں پر عشق بھی دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم تعمیری ہے اور دوسری تخریبی۔ ایک عشق جنسی شہوت اور ظاہری دلربائی کے احساس سے جنم لیتا ہے جو جلد ہی مدھم پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات وصال عشق کی تپش کو ختم کر دیتا ہے تو کبھی جوانی کے رخصت ہونے پر عشق کو بھی خدا حافظ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ عشق ایک حیوانی معاملہ ہے، البتہ جو اس تخریبی عشق کو ہرا کر تقوی اور پاک دامنی اختیار کر لے وہ اپنے روحی کمالات میں فاتح ٹھہرتا ہے، اور یہ اس وقتی اور تخریبی عشق کا مثبت پہلو ہے۔ عشق کا دوسرا رخ جو تعمیری ہے وہ محبت و چاہت ہے، جہاں محبت فقط اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو محبوب کی چاہت پر وار دینا ہے۔ ایسی محبت اولیاء خدا مردان حق کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ماں کی محبت بھی اسی مثبت عشق کی ایک مثال ہے۔ رہبروں کی اپنے قوم سے محبت جو لوگوں کے دلوں میں پیروی اور اطاعت پیدا کرتی ہے۔ ظاہری عشق فقط خواہشات کا کھیل ہے، جبکہ روحانی عشق پیروکار بنانے والا، ہم رنگ کرنے والا جذبہ ہے، جہاں معشوق کے جلوے ذات پر اثر کرتے ہیں اور یہ عشق روح کو نرم اور سرشار کر دیتا ہے۔ دنیاوی آلودگیوں سے دل پاک اور روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں عشق مصطفیٰ نے کردار و عمل میں ایک لامثال اور بے نظیر انقلاب برپا کیا۔ یہ عشق روح میں نفوذ کرنے والا عشق تھا جس نے لوگوں کے کردار اور عادتیں تک بدل کر رکھ دی۔ مصطفیٰ کے شیفتہ عاشقوں نے اپنے ایثار، قربانی اور وفا کے ایسے نقوش چھوڑے جہاں فلسفی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ کی عظیم شخصیت کے طاقتور جاذبے نے عادتوں اور رسموں کو توڑ کر انسانوں کے قلوب میں روحانی انقلاب برپا کیا۔ قرآنی محبوب کے حوالے سے خدائے کریم نے آئے مودت میں اجر رسالت محبت و عشق کو قرار دیا، اور پھر ایک دوسری آیت میں وضاحت فرما دی کہ کہہ دو جو اجر میں نے مانگا ہے اس کا فائدہ تمہیں ہے، مجھے نہیں، میرا اجر تو سوائے خدا کے کسی پر نہیں ہے۔ گویا یہ عشق اور دوستی تمہارے تکامل اور اصلاح نفس کا سبب ہے۔ یہ عشق وہ اکسیر ہے جو تمہاری ماہیت تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی سے دوستی ایمان ہے اور علی سے دشمنی نفاق۔ گویا رسول کے بعد علی خدا اور رسول کی نظر میں بہترین محبوب ہے۔ دلوں میں علی کی محبت اور دوستی کی رمز کیا ہے؟ کیوں علی گزشتہ کئی صدیوں سے انسانوں کے دلوں کے حقیقی محبوب اور جانباز عاشقوں کے معشوق ہیں؟ یقیناً علی کا جسم نہیں، علی کی باعظمت روح کی معجز نمائی ہے جو آج بھی سرفروش عاشقوں کو جنم دے رہی ہے۔ بے شک علی علم و حکمت کے خزانے، فداکاری و ایثار کے پروردہ، تواضع و انکساری میں بے مثال،
لطف و محبت، ضعیف پروری، عدل پسندی، حریت طلبی، احترام انسانیت، شجاعت، مروت، مردانگی اور جود و کرم کا عظیم نمونہ ہے۔ مگر ان سب عالی صفات کے ساتھ علی میں اگر رنگ الہی نہ ہوتا تو یہ عشق اتنا طویل المدت نہ ہوتا۔ دراصل عشق علی دراصل عشق علی میں روح کا وہ تعلق کار فرما ہے جو فطرت میں رکھا گیا ہے، گویا علی کا عشق فطرت انسانی میں کار فرما ہے۔ علی کی زندگی کا قوی ترین جاذبہ ذات حق کی تجلی کی بدولت طاقتور اور زندہ ہے۔ اسی طرح دشمنان خدا کی علی سے دوری اور بغض بھی اتنا ہی شدید ہے۔ ہر الہی عشق رکھنے والا مجاہد علی کا عاشق اور ہر دشمن خدا علی کا دشمن ہے۔ علی نے دشمن خدا سے دشمنی کی اور عاشقان خدا سے دوستی نبھائی، قاسطین، مارقین اور ناقصین کو خود سے دور کیا، معاویہ جیسے مکار و عیار منافق پیشہ انسان سے اعلان جنگ کیا، میدان میں دشمنان خدا سے دشمنی مول لی۔ علی کی تلوار نے ہر مقام پر الہی اصولوں کی حفاظت کی، زر پرستوں، دنیا پرستوں سے مبارزہ کیا، دین کے متوازی فرقوں سے اعلان جنگ کیا۔ امیر المومنین نے خارج یعنی شورش برپا کرنے والے باغیوں کو جو مقدس نماز سرکش بغاوت کرنے والے تھے کیفر کردار تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طول تاریخ میں دین کے حقیقی آداب کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ معاویہ کے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لینے کے بعد ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب سے سرکشی اختیار کی، جبکہ علی فرما رہے تھے کہ یہ دشمنان خدا صرف خطی نسخے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے سامنے لائے ہیں، مگر ان خارج نے قرآن کا بہانہ بنا کر ناطق قرآن کو تنہا چھوڑ دیا، مگر شیر خدا نے اس گروہ کو اپنے عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ دین میں بصیرت اور عمل میں بصیرت شرط ایمان ہے۔ یہ خارج نہ دینی بصیرت رکھتے تھے اور نہ ہی بصیرت عملی، حالانکہ بڑے عبادت گزار کہلاتے تھے اور بڑے اہل علم کہلاتے تھے۔ رسول اکرم کی رحلت کے بعد دو مکتبہ فکر سامنے آئے، سنی اور شیعہ۔ شیعہ پیمبر اسلام کے بعد علی مرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل اور جانشین رسالت مانتے تھے، جبکہ سنی مکتب رسول کی خلافت و وصیت میں امت کی طرف سے پیش کردہ خلیفہ کے ہم نوا تھے۔ شیعہ پیمبران گرامی کے بعد اکابر صحابہ پر تنقید کرتے نظر آئے، جبکہ سنی رسول کے ہر صحابی کے اچھے یا برے فعل پر خاموش اور راضی رہے۔ رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کی اکثریت ظاہر بین تھی، بے بصیرت تھی، اور ہر اس شخص کو جو رسول سے جڑا تھا سب کچھ درگزر کرنے پر آمادہ تھی، جبکہ شیعت اصولوں کی طرفدار رہی اور شخصیتوں کو اصولوں کے میزان پر تولتی رہی۔ ابو ذر، مقداد، سلیمان اور عمار جیسے خدا پرستوں نے اکثریت کو چھوڑ کر علی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، کیونکہ ان کے نزدیک عمل سے شخصیت کو پہچانوں کا وظیفہ ہی عین حق تھا، کیونکہ علی فرما رہے تھے کہ شخصیتوں سے حق کو نہیں بلکہ حق کے ذریعے شخصیتوں کو پہچانو۔ گویا شخصیتوں کے بت توڑ کر حق کو میزان بنانے والے شیعوں نے بہت سے بد عمل کرداروں کو رد کر دیا، اور بے بصیرت اکثریت نے ایک 60 سالہ بوڑھے کو شیخ قرار دے کر اس کے اعمال سے نظریں چرا کر کہ بزرگ غلطی نہیں کرتے کا نعرہ لگا کر اپنا امیر منتخب کر لیا۔ حقیقی شیعہ وہ ہے جو علی کے سارے جاذبوں میں جذب ہو جائے اور علی کے جتنے دافعے ہیں ان سے دوری اختیار کرے۔ یہی معراج عشق علی اور معراج تشیع ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔